دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں محمد بن اسحاق تابعی کا قول ہے، جو انس ابن مالک کے شاگرد ہیں، 150 ہجری میں فوت ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام عام الفیل والے سال 12 ربیع الاول کو منڈے کے دن پیدا ہوئے، اور آلموسٹ یہی الفاظ شیعہ کے ہاں اصول الکافی، جس طرح ہمارے ہاں صحیح بخاری ہے، ان کی جو حدیث کی ٹاپ آف لسٹ کتاب ہے اصول الکافی، اس میں جو 110 نمبر چیپٹر ہے وہ نبی علیہ السلام کی پیدائش سے متعلق ہے۔ اس میں بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ لہذا منڈے کا دن 12 ربیع الاول کی تاریخ یہ اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں کتابوں کی حد تک تو ایگریڈ اپان ہے۔ پریکٹیکلی شیعہ جو ہے وہ 17 ربیع الاول کو منا رہے ہیں۔ اہل سنت میں جو بریلوی مکتب ہے وہ 12 ربیع الاول کو ایمفیسائز کرتا ہے، جبکہ اہل حدیث اور دیوبند 9 ربیع الاول کی بات کرتے ہیں۔ اپنے اپنے طریقے سے سارے منا ہی رہے ہوتے ہیں۔ کوئی اسے امام الانبیاء کانفرنس کہہ کے مناتا ہے، کوئی سیرت النبی کانفرنس کے ذریعے، کوئی میلاد مصطفیٰ کانفرنس کے ذریعے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہرحال اس کے اوپر اتنا تو کنسنسس ہو چکا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہمیں نبی علیہ السلام کی سیرت کو، آپ کے کردار کو، آپ کے معجزات کو، آپ کے دنیا میں آنے کے مقصد کو ڈسکس کرنا ہے۔ جمعے کے خطبوں کے اندر تمام مکاتب فکر کے لوگ ڈسکس کرتے ہیں، اور اس پہ اجماع ہو چکا ہے۔ تو اجماع خود بہت بڑی دلیل ہے۔ المستدرک للحاکم میں یہ حدیث موجود ہے، المعجم الکبیر طبرانی میں بھی، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہونے دے گا۔ جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ جماعت سے مراد یہ پارٹیاں نہیں، یعنی پوری امت جس چیز کو صحیح سمجھ رہی ہوگی وہ درست ہوگی۔ اس حد تک تو امت صحیح سمجھتی ہے کہ محرم میں اہل البیت کا ذکر ہو، رمضان میں رمضان کا ذکر ہو، روزوں کا ذکر ہو، اس کے مسائل بیان ہو، ربیع الاول کے موقع پر نبی علیہ السلام کی شخصیت کو ڈسکس کیا جائے۔ باقی یہ جو کچھ اپنے اپنے انداز میں جو میلاد منایا جا رہا ہے دنیا کے مختلف کونوں کے اندر، جھنڈیوں کی شکل میں، جلوسوں کی شکل میں، خانہ کعبہ شریف، روضہ شریف کے ماڈل بنا کے، اب تو اس لیول تک لوگ چلے گئے کہ ان ماڈلز کے سامنے کھڑے ہو کے دعائیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے اپنے علماء چیخ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا حرکت کر رہے ہو، لیکن ان کی بات کوئی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ زیادہ زور اس لیے نہیں لگاتے کہ انہیں خطرہ ہے کہ وہ ہم پہ ہی نہ فتویٰ لگا دیں کہ یہ بھی کہیں انجینئر کو تو نہیں سنتا، تو اس لیے پھر وہ ایک خاص لمٹ کو کراس نہیں کرتے۔ یہی ہوتا ہے جب آپ سنت کے راستے کو چھوڑتے ہیں تو پھر ایک ایکسٹریم لیول تک چیزیں چلی جاتی ہیں جو آپ کے قابو نہیں آتی۔ ہاں، جہاں تک اللہ کو منظور ہوتا ہے وہاں تک اللہ تعالیٰ کی غیبی تائید ہوتی ہے۔ تو غیبی تائید اس لیول تک تو ہے کہ ہم ربیع الاول میں ڈسکس کریں، کیوں نہ کریں؟ یعنی اس سے بڑا کوئی موقع نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کے پیدائش کے مقصد کو، آپ کی سیرت کو، آپ کے معجزات کو، آپ کی صورت کو، ان ساری چیزوں کو ڈسکس کیا جائے۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ یہ تو بہت بڑی بدبختی ہے کہ کوئی اس مہینے کے اندر ان چیزوں کا ذکر ہی نہ کرے، اور ہر اوٹ پٹانگ ٹاپکس جو ہیں وہ اپنے جمعے کے خطبوں کا حصہ بنا لیں۔ پولیٹیکل ٹاپکس بھی، اپنے فرقوں کے فضول قسم کے ٹاپکس، ان کو تو ڈسکس کریں، اور نبی علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے مقصد کو، آپ کے میلاد کو، آپ کی سیرت کو، آپ کی صورت اور معجزات کو ڈسکس نہ کرے، تو یہ تو بدبختی کسی کی ہو سکتی ہے۔ اور اس لیول پہ چیزیں شروع سے چلتی آ رہی ہیں۔ ہمیں اختلاف ان چیزوں کے اوپر ہے جو یہ بعد میں چیزیں مطلب اس لیول پہ ایڈ ہوئی ہیں کہ آج وہ قابو نہیں آ رہی کسی کی، اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں وقتاً فوقتاً، اور احسن طریقے سے اپنا پوائنٹ آف ویو لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔